إله إلا الله. دیکھو عبداللہ بن مبارک کا میں نے ابھی بیان میں واقعہ سنایا تھا نا, ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, بڑا دلچسپ ہے. عبداللہ بن مبارک 4 مہینے میدان جنگ میں رہتے تھے نا, کیسے رات کو پوری رات عبادتیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں ان کی صحتیں کیسی تھیں یار, پوری رات عبادتیں, پورا دن روزے, 1-2 گھنٹے کی نیندیں, اور پھر تلوار لے کے جہاد بھی کر رہے ہیں. کیا صحتیں تھیں ان لوگوں کی. ایسی لڑائیاں لڑتے تھے. اور جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے نا, تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ تلوار کی لڑائی میں اور گولیوں کی لڑائی میں کتنا فرق ہے. بڑا فرق ہے. سامنے دشمن ہو, اور یہ تلواریں جو ارطغرل کی بازاروں میں مل رہی ہیں نا, یہ وہ تلواریں نہیں ہیں, بہت بھاری بھرکم تلواریں ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں. کتنی چلائی ہوں گی بھائی. آج کسی بچے کو بولو کم بخت پلاسٹک کی تلوار نہیں اٹھا سکتا. کیا اسٹیمنا تھا یار. یہ ہمارا ماضی تھا. تبھی تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک ارطغرل ہے, ہماری تاریخ تو ایسے ہزاروں ارطغرلوں سے بھری پڑی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک تھے تو راتوں کو عبادتیں, دن میں روزے. اور وہ تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہے. ایک شخص نے ڈھانٹا باندھا ہوا ہے نا, منہ چھپایا ہوا ہے. اچھا عبداللہ بن مشہور تھے بھی مشہور شخصیت, کیونکہ بڑے محدث تھے, عالم تھے, تو لوگوں میں شہرت بھی تھی. تو ایسے لوگوں کی واہ واہ زیادہ ہوتی ہے نا. تو عبداللہ بن مبارک ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کیا باندھا ہوا ہے, پورا نقاب لیا ہوا ہے. جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور اتنی بہادری سے مجمع میں گھس گیا, اور کئی زخم اس کے لگے, اور بہت لوگوں کی گردنیں اڑا کے واپس. پھر دوبارہ حملہ ہوا تو وہی ڈھاٹے والا شخص. کہنا میں نے کہا یار یہ اتنا بہادر کون ہے, اور منہ چھپایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کو دیکھوں گا. تو جا کے میں نے ایسے ڈھاٹا کھینچا تو عبداللہ ابن مبارک تھے, وہ بڑے محدث. تو اب دیکھو عبداللہ ابن مبارک نے ریا کا علاج یہ کیا, حالانکہ ان میں تو ریا تھی بھی نہیں. یہ تو اس کو ریا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے اخلاص کا اعلیٰ درجہ. آپ اس درجے پہ جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس سے ہم لوگ تو ویسے اتنے نالائق ہیں کہ اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کچھ پبلک کی طرف سے تو کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی اچھے کام پہ تعریف کرے تو وہ ہمیں ضرورت ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت. آپ ڈھاٹے پہن کے نہیں, آپ اگر غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو کوئی ویڈیو بھی بنا لیں اپنی, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی پبلک حوصلہ افزائی کرے گی تو آئندہ اور کھلانے کی توفیق ملے گی, نیکی پروموٹ ہوتی ہے نا اس سے. تو وہ کیا اخلاص کا اعلیٰ درجہ کہ میں یہ بہادری کر رہا ہوں, لوگ میرا چہرہ دیکھ نہ لیں, تو میں اپنے منہ کو نہ چھپایا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں کیا کہ یار میں اگر یوں کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے کہ یہ تو بڑے ہم تو سمجھتے تھے محدث ہیں, یہ تو آج شہسوار نکلے, تو لہذا میں گھر جا رہا ہوں, میں جہاد کروں گا ہی نہیں. یہ نہیں کیا, انہیں کرنا تو ہے. اخلاص کے اعلیٰ درجے کے لیے کیا بھائی, منہ پہ ڈھاٹا باندھ لو. تو وہ کسی نے کھینچ دیا, ٹھیک ہے نا, نکال. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو اس لیے یہ جو ریا کے وسوسے ہیں ان کو خاطر میں نہ لائے کریں, کام کریں کام. اگر عبادات میں ہو گیا بھائی, اگر ناپاکی یا نجاست کا نشان, یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, وہ کہے گا, اللہ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا تھا, لوگ کہیں گے بہادر ہے, کوئی اجر نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے جو منافق ہوا کرتے تھے, جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہی نہیں تھا. وہ میدان میں آئی اس لیے رہے کہ پبلک خوش ہو جائے, پبلک نہ ہوتی تو آتے ہی نہیں. تو ایک ہوتا ہے کام اللہ کے لیے کرنا, اس میں ریا شامل ہو رہی ہے, یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک ہے کام ہی پبلک کے لیے کرنا, دونوں میں فرق ہے. آج کل جو مارکیٹ میں ریا چل رہی ہے, بھائی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے, بیچ میں تھوڑی تھوڑی ریا اور یہ فاسد چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, اس کو یہ خود ہی سائڈ, یہ کرتے رہو گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گی یہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ریا کا اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے, جب کوئی کہے نا کہ آپ نے یہ کام کیا تو فوراً دل میں بھی سوچو اور زبان سے بھی بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اور دل میں بھی یہ سوچو کہ بھائی اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو میں یہ کام نہیں کرتا. تو اللہ کی طرف سے بھیک میں